کہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنی ایفرٹس کی کہ ایک کامیاب ایونٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں, جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اس میں دن رات ایک کیا. آپ کو میں سچی بات بتاؤں, ابھی ہم اس فنکشن کو 15 دن آگے لے جانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے پاس بارشیں تھی, ہمیں ایک دن نہیں ملا. ایک دن کام شروع کرتے تھے تو اگلے 6 دن بارش, اتنی بارش ہوتی تھی کہ 10 دن کام نہیں ہونا. میں آپ کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ نیوز ہے کہ ہمیں ٹوٹل 5 دن ملے ہیں جس میں ہم نے یہ کام کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا, ٹوٹل 5 days. اور دوسرا, آپ میں بڑے پڑھے لکھے اور انجینئر یا اس کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, یاد رکھیں کسی کام کو شروع کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی موبلائزیشن ہوتی ہے, اس میں انجینئرنگ بہت زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ٹریکٹر ٹرالی لے کر آئیں اور ادھر آ کر کام شروع کر دیں. یہ ایک بہت بڑی سائنس کا نام ہے, اور جب شہر بات کرنا ہو تو اس سے بڑی سائنس کا نام ہے. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا. جیسے سردار صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی اب آپ 1 ماہ کے بعد آیا کریں گے, 4 سے 5 ویک, تو صرف چینج نہیں ہوگا, انتہا کا چینج آپ کو ملے گا کیونکہ ہم نے 3 بڑی ٹیموں کے ساتھ ہم ادھر کام کر رہے ہیں. ان کے 2 ٹیموں کی موبلائزیشن ادھر 100% ہو گئی ہے, تیسری ٹیم کو کوئی 10-12 دن یا 1 ماہ لگے گا میکسیمم موبلائز ہونے میں, جو ٹھلیاں کی طرف ہے. تو آپ کو ادھر ایک ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی جن لگے ہوئے ہیں, اور اتنی سپیڈ سے اور اتنا معیاری اور اتنا خوبصورت انٹرنیشنل فرموں کے نیچے ایسا خوبصورت کام ہو رہا ہے کہ جو ایک دنیا میں جدید اور لیٹسٹ شہر جو ہے وہ جس طرح بنتے ہیں, یہ اس طرح کا کام ہے. یہ شہر آباد کرنا بھائی آسان نہیں ہے. آپ یہ سمجھے, آپ اپنا مجھے ایک گھر 25, 50, 30, 60, 40, 80 کا آپ سب نے گھر بنائے ہوں گے. آپ 30, 60, 35, 70, 40, 80 کا ایک گھر, اس کا پلاٹ لینا, اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو بنانا, کمپلیشن کرنا, فرنیچر رکھ کے گھر میں شفٹ ہونا, آپ بتا دیں یہ 2 سال میں کیا ممکن ہے؟ یہ سارے کام جتنے میں نے بتائے ہم نے کیا کیا. ہم نے آپ کو ایک اسکیم کے لیے نہیں, ہم نے ایک شہر کی امید دلائی, ہم نے اس کی بکنگ لی, ہم نے زمین لی, ہم نے قبضے لیے, ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا شہر کا ماسٹر پلان بنایا. جب ماسٹر پلان بنایا تو پھر اس کے پروفائل تیار کیے, پھر اس کے مطابق اس کی ایگزیکیوشن کا کانٹریکٹ دیا. یہ جتنا کام آج دن تک ہم نے کر لیا ہے کہ 2 سال سے کم عرصے میں اتنے زیادہ جو ہم نے مراحل طے کر کے. تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے دن ہم نے آپ کو جب پلاٹ فروخت کیا اس کے اوپر ٹرم آف ریفرنس لکھی تھی کہ جی ہم آپ کو یہ سائز کے پلاٹ دیں گے اور اس میں یہ اسپیسیفکیشن ہوں گی. آپ آ کر آج دیکھیں کہ کیا ہم نے وہ اسپیسیفکیشن دی ہیں یا اس سے بھی 4 گنا زیادہ بڑھ کے دی ہیں. اس میں آپ روڈ ویٹس دیکھیں کیا تھی. لوگ نقشوں میں آپ کو بڑے سہانے خواب سناتے ہیں, ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے جب آپ کو لوکیشن کی بات بتائی کہ ہماری یہ اس شہر کی لوکیشن جس کو ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے نام سے بنانا جا رہے ہیں, یہ پنڈی اسلام آباد کی بلکہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ لوکیشن کا اگر پروجیکٹ ہے تو وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے, جو ایک طرف نہ صرف M2 کے ساتھ ہے 8 سے 10 یا 15 کلومیٹر, وہاں سے ایئرپورٹ جانے کے لیے آپ سب لوگ گواہ ہیں, ہم آپ کو لے کر گئے 3 منٹ میں ہم ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچے تھے اپنی اسکیم سے. آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو 3 منٹ کا فاصلہ ہے. یہ تو آج کا فاصلہ بھائی, یہ اس طرح نہیں یہ پروجیکٹ بنے گا, ہم اس کو ادھر طرح نہیں ملائیں گے, ہم اس کو لے کر جائیں گے اسلام آباد کے سیکٹر I-15, I-16, I-17 کو ملا کے دیں گے. اور وہ دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ یوں ہی بہت جلد میں اس کو FT1 سے بھی آپ کو ملا کے دکھاؤں گا اسی پروجیکٹ کو. تو یہ اس لوکیشن کا پروجیکٹ ہے, یہ آپ کا پنڈی کے ساتھ ملے گا, یہ آپ کا اسلام آباد کے سیکٹروں کے ساتھ یہ پروجیکٹ ملے گا, یہ RRR کے ساتھ پروجیکٹ ملے گا.
देखे RRR 9 किलोमीटर है, थलियां से लेकर चक्री तक 9 किलोमीटर आपके फैसल टाउन फेज 2 के साथ से गुजर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसका जो इंटरचेंज बन रहा है वो आपकी जमीन में बन रहा है। आप जाकर देखें कि अब क्या वो जो गुजरी है क्या वो आपके कब्जे में से नहीं गुजरी। ये बड़ी बात है। लोगों ने इसी RRR, इसी मोटरवे, इन्हीं चीजों को दिखा के 40-40 किलोमीटर दूर, 50-50 किलोमीटर दूर अपने प्रोजेक्ट सेल किए हैं। हमने एक दफा नहीं कहा किसी टर्म ऑफ रेफरेंस में कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो RRR के साथ है, हमारा प्रोजेक्ट है वो फलाने इंटरचेंज के साथ है, हमारा प्रोजेक्ट है जो फलां बड़ी चीज के साथ है। हमने कहीं क्लेम नहीं किया, लेकिन हर वो काम करके दिया जो दूसरे लोग सिर्फ क्लेम करते हैं, करते नहीं है। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है सिर्फ इसलिए करके दी कि ताकि लोगों को हम एक सरप्राइज दें, लोगों को जो कहें उससे बढ़कर करके दें। आप देखें लोग कहते हैं जी हम इतनी बड़ी सड़कें बनाएंगे, किसी ने बनाई? आपको ये एक सड़क नहीं है, ये भी आपको शायद गलतफहमी हो कि ये 350 फुट की एक रोड नहीं है, 1 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर नहीं है, ये 3 पैरेलल रोडें CBD से निकल रही हैं। 3, ये तीनों रोडें 350 फुट है। यानी एक जा रही है चक्री की तरफ, एक जा रही है ठलिया की तरफ और एक घूम के जा रही है इस फॉरेस्ट लैंड की तरफ। तीनों रोडें 350 फुट है और तीनों के बैक साइड पे, राइट पे भी 220 फुट है, लेफ्ट पे भी 220 फुट है। तो 3 रोडों की पैरेलल रोडें जा रही हैं। अगर आप इसको जमा करें तो तकरीबन 800 फुट से ज्यादा जे एरिया बनता है जो पैरेलल रोडों में जा रहा है। तो अगर इसकी 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर लेंथ बनती है, आप कैलकुलेट करके अंदाजा लगाएं, 15 से 20 हजार कनाल जमीन सिर्फ हमारी इन 3 रोडों में जा रही है। 15 से 20 हजार कनाल आप कैलकुलेट कर लें। फिर ये रोडें काफी नहीं है, इसके बाद इससे छोटी रोडें हैं। वो कितनी हैं वो सुने जरा। सबसे बड़ी रोडें कितनी हैं? 350, 350, 350। फिर उसके बाद कितनी रोडें हैं? 220, 220, 220। उसके बाद है 180 फुट, उसके बाद है 150, उसके बाद है 140, उसके बाद है 120, उसके बाद है 100, उसके बाद है 80, उसके बाद है 60, उसके बाद है 50 और उसके बाद है 40। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में बन रहा है। इसकी जो प्लानिंग है वो कोई 1000 साल देख के बनाई गई है कि 1000 साल के बाद इस जो शहर आबाद होगा इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। क्या 1000 साल के बाद, 500 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद क्या वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं? वो डिजाइनिंग में वो चीजें हमने देखी है कि ताकि 1000 साल के बाद भी ये जो शहर है ये रहने के काबिल हो। आज आप YouTube देखें, आप सिर्फ 4-5 दिन पहले देखें, अमेरिका जैसा मुल्क, उसकी स्टेट है फ्लोरिडा जिसमें मियामी भी है, सैलाब आया, कितना नुकसान हुआ जरा चल के देखें। कोई $60 बिलियन का नुकसान एक दिन में वहां पे हो गया। किस वजह से? फलने की वजह से। आप पूरी दुनिया में देखें, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। हमने 16 प्रोजेक्ट बनाए, किसी प्रोजेक्ट में आज दिन तक रेन का पानी जो है वो रोड के ऊपर नहीं आया। और वो प्रोजेक्ट उस वक्त बने हैं जब इस्लामाबाद में 150 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा था, जब 640 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उस वक्त भी मेरे 3 प्रोजेक्ट बने हुए थे, किसी प्रोजेक्ट में पानी करीब से भी नहीं आया था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसमें हम ये चीजें देख रहे हैं कि अगर बारिश 640 छोड़ें 750 भी हो जाए तो क्या किसी सड़क के ऊपर पानी आएगा? लोगों की जिंदगियां महफूज रहेंगी? कोई एक ब्रिज टूट जाए या एक सड़क खराब हो जाए तो अल्टरनेट रूट उनके पास है, उनकी ट्रैफिक तो नहीं कि इस्लामाबाद में आपको पता है कोई एक धरना चलता है तो 4 सड़कें पूरा इस्लामाबाद चौक हो जाता है। तो हमने उसको इंटीग्रेट एक प्लान बनाया है कि आप सड़क नंबर 1 से जा सकते हैं, 2 से जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं। यानी ये एक वही बंदा काम कर सकता है जो विजनरी भी हो और जिन्होंने ये काम किया भी हो और जिनको ये काम करने की समझ भी हो और उनमें अहलियत भी हो। तो मेरा कहने का मकसद है
جو ہم نے آپ کو لوکیشن بتائی تھی اس سے بڑھ کر لوکیشن آپ کو دی ہے. سب سوسائٹی آپ سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہے, کوئی 40 کلومیٹر دور ہے, کوئی 30 کلومیٹر دور ہے. آپ کی اسکیم اسلام آباد کے ساتھ ہے, آپ کی اسکیم پنڈی کی آبادی کے ساتھ ہے. یہ جو پہاڑ ہیں خوبصورت پہاڑ, جو F6 F7 مارگلا روڈ سے زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے. اللہ کی قدرت دیکھے, یہاں سے ہماری اسکیم شروع ہوتی ہے, یہ پہاڑ شروع ہوتے ہیں, یہاں ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے. آپ دن کی روشنی میں آ کر دیکھیں, وہاں پہ پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسے یہ 10-11 کلومیٹر کے پہاڑ آپ کی اسکیم کو دیے کہ ایک خوبصورت ویو آپ کا ساری زندگی کے لیے رہے گا. کہ یاد رکھیں کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ٹرپل, یا وہ رہنے کے لیے بندے نے دیکھے گھر لینا ہوتا ہے اپنے سکون کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, کہ جہاں سکون کے ساتھ آپ زندگی کے بڑے بڑے سہولتیں جو دنیا کے بڑے ملکوں میں بڑے شہروں میں موجود ہیں وہ آپ اس فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انجوائے کر سکیں. وہ اسی وقت ہوگا جب اس کی سراؤنڈنگ اس طرح کی ہوگی. آپ کے ساتھ تقریباً 15 کلومیٹر فارسٹ کی لینڈ لگتی ہے, 15 کلومیٹر, 50 سے 60 ہزار کنال کے اوپر فارسٹ اور یہ پہاڑ موجود ہے. پورے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, فارسٹ کی زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے جو میں نے کرنل صاحب کو بھیجی ہے, کوئی بھی آپ میں سے آ کر وہ رپورٹ دیکھے. ہم نے گورنمنٹ کو درخواست دی کہ جی ہمارے ساتھ, بلکہ وہ صبور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہی جاتے تھے, کہ 15 سے 20 کلومیٹر فارسٹ کی باؤنڈری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فارسٹ کا ایریا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو, آپ اس کی ڈیمارکیشن کریں, ڈیمارکیشن کر کے فارسٹ کو علیحدہ کریں, ہماری زمین علیحدہ کریں. ہم نے 17 سے 25 کلومیٹر کی باؤنڈری فارسٹ کی اپنے سے علیحدہ کرائی اور اپنی زمین کو ان سے علیحدہ کرائی. اب جب علیحدہ ہوئی تو اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کہ آپ 25 کلومیٹر کے قریب فارسٹ کے ساتھ ملتے ہیں. ابھی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. جتنا لائف اپنا یہ ہوتا ہے وائلڈ لائف, جتنے خوبصورت پرندے, یہ اسی فارسٹ میں ہوں گے, اسی میں آپ کے جاگنگ ٹریک بنیں گے, یہیں سے آکسیجن کے منبع آپ کے لیے ملیں گے, تو یہیں پہ واکنگ ٹریک آپ کے بنیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے ہم نے وہ ایریا ایک پروٹیکٹ کیا, تاکہ ہم 1 انچ بھی فارسٹ کی یا گورنمنٹ کی زمین میں نہ جائے, ورنہ لوگوں کی تو پہلے دن نیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو آپ لے. تو میرا جو میں بات آپ کو سمجھانا یا بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 لوکیشن, جس کو آپ 40 سے 50% نمبر دے سکتے ہیں. نمبر 2 وہ پروجیکٹ آبادی کے کتنا قریب ہے, اور بھائی آبادی کے قریب ہوگا. ادھر ایک پروجیکٹ آگے ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ میں نے 25 سال پہلے بھی وزٹ کیا تھا, وہ اس وقت بنا ہوا تھا. آج بھی وہاں پہ 3 سے زیادہ گھر نہیں ہیں. وہ آبادی کے قریب ہوگا تو آباد ہوگا. آپ پنڈی کے ساتھ ہیں, آپ اسلام آباد کے ساتھ ہیں, آپ I-16 I-17 کے ساتھ ہیں, تو لہٰذا آبادی کے پاس پروجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کا FT2 لوکیشن وائز بھی نمبر 1 ہے, آبادی کو دیکھیں تو نمبر 1 ہے. تیسرا, جو گروپ بنا رہا ہے تو ان کو کیا سمجھ ہے, انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کے کوئی پروجیکٹ بنائے ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹوں کو بنا سکیں, ان کو آباد کر سکیں اور ان کی مینٹیننس کر سکیں. آپ کو پتا ہے میں نے 40 ہزار کنال کے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں, اس میں آباد بھی کی ہے, ان کی مینٹیننس بھی کی ہے, لوگوں کو ساری سہولیات زندگی بھی دی ہے. تو یہ کیپیسٹی بھی آپ کے برانڈ میں موجود ہے. اب تو ایک نئی ٹرم بھی نکل آئی ہے کہ اب وہ پروجیکٹ کامیاب ہیں جو کمیونیکیشن کے اوپر ہوں. اب ایک وقت تھا جب پروجیکٹ ہے پانیوں کے سورس پہ بنتے تھے, اب جو پروجیکٹ ہے اس کا دور بدل گیا, ہسٹری بدل گئی ہے, اب کمیونیکیشن کا دور ہے. آپ دیکھیں آپ کے ایک ساتھ مین چکری روڈ ہے, ایک ساتھ RRR ہے, ایک طرف موٹر وے M2 ہے, ایک طرف موٹر وے M1 ہے, ایک طرف ایئرپورٹ ہے, DI خان موٹر وے ہے, ہزارہ موٹر وے ہے. تمام کمیونیکیشن کے آپ اوپر بیٹھے ہیں. آپ نے دنیا کے پاکستان کے کسی بھی شہر میں جانا ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہے تو اسی ایئرپورٹ سے اڑنا ہے. تو ہر چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. لوگ انشاءاللہ آپ کی سوسائٹی کے محتاج ہوں گے, آپ کسی کی سوسائٹی کے محتاج نہیں ہیں. میں نے کسی سوسائٹی سے کوئی رستہ نہیں لینا,
مجھے کسی سوسائٹی کی کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کا ہاں ہماری سوچ پازیٹیو ہے, ہم لوگوں کی طرح ٹانگیں نہیں کھینچتے, ہم مقابلہ کرتے ہیں پرفارمنس میں, پراگرس میں, لوگوں کو بہتر چیز ڈیلیور دینے میں ہمارا لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ جس کو کہتے ہیں جمع خاطر رکھیں کہ یہ پروجیکٹ جیسے خان صاحب نے کہا یہ ایک شہر ہے, جتنی اس کی ابھی تک ڈیزائننگ ہو چکی ہے, یا آپ آبادی کی فگریں جتنی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 1 ملین کی آبادی ہوگی, یہ وہ ایکسٹیمیٹ ہے جو ابھی تک ڈیزائن ہوا ہے. تو یہ تو پروجیکٹ ابھی تو بھائی کوئی 35% بھی ڈیزائن نہیں ہوا. مثلا میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں, آپ اسلام آباد سے نکلیں, موٹر وے پہ اوپر آئیں, ٹال پلازا کراس کریں, ٹاپ سٹی آتی ہے, ٹاپ سٹی کے آگے پہلا برج آتا ہے, اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کے فیصل ٹاؤن کی زمین ہے. میں لیفٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اگر آپ اسلام آباد سے لاہور جائیں میں رائٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ٹاپ سٹی کی طرف بات کر رہا ہوں. ادھر فیصل ٹاؤن کی زمین ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے. پھر آپ اس کے ٹھلیاں کراس کریں, کٹی پہاڑی سے پہلے رائٹ سائڈ پہ فیصل ٹاؤن کی زمین ہے, یہ آپ کسی کو نہیں پتا. پھر آپ کٹی پہاڑی کراس کریں تو رائٹ سائڈ پہ پھر فیصل ٹاؤن کی زمین ہے, وہ آپ نے کسی نے نہیں دیکھی. پھر اس کو آگے کراس کریں, جہاں فارسٹ کی زمین آتی ہے, جہاں FW لکھا ہے, اس کے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر پھر فیصل ٹاؤن کی زمین ہے جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ ادھر لے کر گیا تھا, تو وہ ایک زمین آپ نے دیکھی ہے, 3 آپ نے نہیں دیکھی. تو 4 جگہ پہ آپ اسلام آباد سے نکلتے رائٹ سائڈ پہ بھی ہے, تو رائٹ سائڈ کے اوپر تو یہاں کوئی نقشہ ہی کوئی نہیں. اور اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ, اتنی خوبصورت زمین جو آپ کے پاس رائٹ کے اوپر ہے. آپ لیفٹ پہ آئیں, جو زمین اس پلان کے علاوہ ہے وہ ابھی آپ کا ڈیزائن ہی نہیں ہے. جو RRR کے دوسری طرف ہے, یا جو ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ اس کا کوئی پلان, کوئی ڈیزائن نہیں ہے. جو پلان بنا ہوا ہے اس کی انوینٹری بھی جیسے سردار طاہر نے یا تنویر شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی ہم نے 30% سیل کی ہے. اس سے آپ اس پروجیکٹ کا والیوم اور سکوپ دیکھیں, آپ یونائٹڈ ہو کر سارے اس پروجیکٹ میں اپنا کام کریں. آپ کو کہیں اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنے رہائشی پلاٹ چاہیے, کمرشل چاہیے, ہائی رائز چاہیے, بکنگ کے لیے چاہیے, گھروں کے لیے چاہیے, کنسٹرکشن کے لیے چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو چاہیے, اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں کو چاہیے, اور سے پاکستانیوں کو چاہیے, آپ کو ہر طرح کی انوینٹری انشاءاللہ تعالی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ایک میں ہی ملے گی. آپ کام کرنے والے بنیں, پیسہ کمائیں. اب میں ایک چیز آپ کی اس کی انٹرنل بنا کے ختم کرتا ہوں. ادھر ایک پانی کا منبع ہے, وہ ہے چاند ڈیم کی صورت میں, جو دریائے سیل سے آتا ہے. آپ کو پتا ہے دریائے سیل کے دونوں طرف آپ کے فیصل ٹاؤن کی زمین ہے. جب وہ پانی کا ریزروائر اکٹھا ہوتا ہے, 3 طرف ہم ہیں, اس ریزروائر کے 3 طرف ہمیں آپ جا کر صبح دیکھیں, رات دیکھیں. ایک سوسائٹی اور ہے جو اس کے دوسری طرف ہے, ایک طرف ان کے پاس ہے, 3 طرف آپ کے فیصل ٹاؤن کے پاس ہے. وہ پورا پانی کا, پوری پانی کی بڑی بڑی لیک جو ہیں وہ آپ کی اسکیم میں ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ صرف روڈوں کی بات نہیں ہے, یہ پانی کی بھی بات ہے, ان بڑی بڑی لیکوں کی بھی بات ہے. یہ وہ جو پارک ہم نے چھوڑے ہیں, جو بڑے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم ہم نے چھوڑے ہیں, جو ہم نے تھیم پارک چھوڑے ہیں, مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں آپ کوئی ایک بات لیں, اس کی جو گرینڈ مسجد ہوگی وہ آپ یہ کہیں کہ شاید بادشاہی مسجد بھی اور فیصل مسجد بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو, جو اس میں ہم وہ گرینڈ مسجد بنانے جا رہے ہیں. اور اس کا جو CBD ہے اس میں ایک بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں جو سینٹر والی ہے, جس طرح برج خلیفہ بنا ہوا ہے دبئی میں, اس طرح کی بلڈنگ. اس کو میں نے کہا ہے کہ وہ $1 بلین کی بلڈنگ ہے. لوگ بات کرتے ہیں, میں اسلام آباد میں آپ کو پاکستان کی سب سے اونچی, سب سے خوبصورت انشاءاللہ بلڈنگ اسی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انشاءاللہ تعالی بنا کے آپ کو دکھائیں گے. تو میری دوستو, یہ کوئی عام ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ اربوں خربوں کی ڈیولپمنٹ ہے. ہم اپنا پیسہ کسی اور طرف نہیں لگاتے, جو پیسہ ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر لگاتے ہیں. تو آپ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہیں, اس کو آگے لے کر چلیں.
इंशाअल्लाह ताला एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम आपको प्रोजेक्ट हवाले करके देंगे। आप अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अपना उनके साथ इंटरेक्ट करें। जो हालात के बारे में सरदार साहब ने बात की वो मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं। एक कर्नल साहब ने बताया कि सरदार साहब ने इलेक्शन जीता, ये नहीं बताया किसका इलेक्शन जीता। उन्होंने इस्लामाबाद, पहले उनके पास 2 ओहदे पहले हैं, एक वो आल पाकिस्तान रियल्टर के सदर हैं, एक वो इस्लामाबाद के री एस्टेट की जो बरादरी है उसके सदर है। अब वो इस्लामाबाद चैम्बर का उन्होंने इलेक्शन जीता है। वो इस्लामाबाद चैम्बर जो है वो एक बड़ी एंटिटी है, उसका पूरी दुनिया के लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, तो ये एक बड़ा ओहदा है। तो सरदार साहब को हमारी सब की तरफ से मुबारकबाद भी है। अभी सरदार साहब ने मुल्की हालात का बताया। मैं एक वाहद आदमी हूँ जो इस बिज़नेस में, वाहद से मुराद है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 87 से मैं इस बिज़नेस में हूँ। मैंने बड़े तार चढ़ाव देखे हैं। ये अभी जो हालात हैं ये कुछ भी नहीं है, मैंने इससे 10 गुना खराब हालात भी देखे हैं। यकीन जाने मैंने जो उस वक्त प्रोजेक्ट कंसीव किए, जिन प्रोजेक्टों के ऊपर मैं उस वक्त काम किया, उन्होंने ही लोगों को सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया। ये बेहतरीन वक्त है। हाँ, आप सरमायाकारी किसी रियल प्रोजेक्ट में करें, उसको देख के करें कि उनके पास ज़मीन है, उनके पास वो अहलियत है, उनकी लोकेशन अच्छी है, आबादी के पास है, वो एक अलग बात है, वो आप देख के करें। ये बेहतरीन मौका है सरमायाकारी का। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, ये 26 करोड़ अवाम का मुल्क है। 26 करोड़ का, जब हम कहते हैं सारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हो, कितने जा रहे हैं मुझे बताओ तो सही। मेरे साथ कोई डिबेट करके दिखाए कितने जा रहे हैं। एक साल का जो बर्थ रेट है वो 80 लाख से ज्यादा है हमारा। आप बताएं कितने गए हैं अभी तक। ऐसे हम बात कर रहे हैं, और 3 माह का बर्थ रेट भी नहीं बात जा सकता। ये 26 करोड़ अवाम का मुल्क है, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी 2 आबादियां हमारे साथ है और किसी मुल्क के साथ नहीं। एक तरफ चाइना है, उसकी भी आबादी 1.5 बिलियन है, दूसरी तरफ इंडिया है, उनकी आबादी भी तकरीबन 1.5 बिलियन है। 3 अरब इंसान आपके 2 बाउंड्रियों के साथ रह रहे हैं, जिसका सी 11 से 1200 किलोमीटर आपके साथ हो, जिसमें 4 से 5 मौसम हो। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में, शायद कहीं और भी ना हो, एक माह में 2 टेम्परेचर है। एक तरफ प्लस जैकबाबाद में 55 डिग्री ग्रेड, उसी वक्त सियाचिन पे -55 डिग्री ग्रेड। एक ही टेम्परेचर फ्लैक्चुएट, एक माइनस में है, एक प्लस में है। तो यार ऐसा खूबसूरत मुल्क कहाँ है। हाँ, हमने नहीं उस मुल्क को सवारा। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आप सब जिम्मेदार भी बीच में बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो भारतीय पंजाब जिसको हम कहते हैं, उनके पास पंजाब 1/3 है। हम मगरबी पाकिस्तान है, हमारे पास जो पंजाब है वो 2/3 है। वो 1/3 पंजाब से क्या करते हैं, हम आए दिन कभी चीनी इंपोर्ट, कभी गंदम एक्सपोर्ट, पता नहीं क्या क्या सब्जियां, केला, हम क्या मंगवाते हैं। वो 1/3 पंजाब से 1.4 बिलियन की आबादी को खाना भी देते हैं, और बाहर की दुनिया में 35 से 40 बिलियन डॉलर की चीजें भी एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास क्या है, 2/3 पंजाब। और भाई ये कमी हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, ये हमारे काम करने में कमी है। तो जो अपनी कोताहियां हैं वो क्यों मुल्क के खाते में डालते हो। अल्लाह ने तो आपको बेहतरीन मुल्क दिया। आपके कितने मुल्क बाहर है। सिर्फ जो आपकी ये जो रियासतें हैं, हमारी मुस्लिम रियासतें, अगर आप इनको मीट देना चाहें, सिर्फ मीट गोश्त एक्सपोर्ट करना चाहे, तो आपकी 80 से 90 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकती है। सिर्फ चाइना और जिसको ये कहते हैं खलीजी रियासतें कहते हैं, इनको दे सकते हैं। और भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, बेहतरीन है। हमारे बलूचिस्तान, हमारा KPK मिनरल से भरा पड़ा है। चाइना को हमसे राहदारी की ज़रूरत है, इंडिया को हमसे राहदारी की ज़रूरत है। बेहतरीन मुल्क है। मसला सिर्फ एक है, वो बात मैं मानता हूँ कि हमारी जो गवर्नेंस है वो उस विजन से नहीं काम कर रही जिस विजन से दुनिया आगे तरक्की कर रही है। वो हमारी अपनी कमज़ोरी हैं, वो कमज़ोरियाँ हमने खुद दूर करनी है, वो किसी ने आकर तो नहीं दूर करनी। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। हमें अपने मुल्क के साथ, अपने झंडे के साथ वफादार रहना चाहिए।
اسی کے بلائے میں اچھی بات کرنا چاہیے. میں جب دنیا کو باہر جاتا ہوں, آپ کسی انڈین سے کسی سے ایک لفظ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرے گا. ہم ادھر بھی بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور باہر جا کر بھی روتے ہیں, ہمارے ملک میں جی بڑے حالات خراب ہیں, اور فلانے, اور دنیا میں 20 تحریکیں چل رہی ہیں, وہ بات نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. تو پاکستان خوبصورت ملک ہے. ابھی دیکھیں ہمارا IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا, وہ 37 ماہ کا, جو ہر وقت کہتے تھے گولڈ میں انویسٹمنٹ کر لیں, اس میں کر لیں جی, ڈالر میں کر لیں, ڈالر 600 پہ جائے گا, ڈالر 500 پہ جائے گا. اب 37 ماہ کو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ میں نہیں جا سکتا. انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں اور کسی انفارمیشن پہ دے رہا ہوں کہ یہ اگلے چند ماہ میں جو کائبر ہے, جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں, جو لوگ بینکوں میں رکھ کے پیسہ سود کھا رہے ہیں, یہ سنگل ڈیجٹ میں واپس آ جائے گا. آپ کی بجلی 15 سے 16 روپے پر یونٹ سستی ہوگی. آپ کے جو ریزرو ہیں یہ 22-23 بلین ڈالر تک اگلے 7 سے 8 ماہ میں چلے جائیں گے. آپ کی پر منتھ جو ریمیٹنس باہر سے آ رہی ہے وہ آئے گی. جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی. جو پیسہ ٹرکی لے کر گئے تھے, جو باہر کے یورپ لے کر گئے تھے, وہ ان کا کیا بنا پیسے کا, مجھے بتائیں. 2017 18 19 میں اتنی دنیا ٹرکی میں پیسہ لے کے گئی نیشنلٹی کے نام پہ, کوئی ایک کامیاب ہوا؟ کوئی ایک بندہ مجھے اس کا نام دو جس نے باہر پیسہ کمایا. اور بھئی یہ ہمارا ملک ہے, ادھر لڑائیاں بھی ہیں, جھگڑے بھی ہیں, پیار بھی ہے, محبت ہے, سارا کلچر ہمارا اپنا ہے. اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھیں, اپنے ملک میں انویسٹ کریں. یہ بہترین ملک ہے, اور اس میں پوری دنیا ایک وقت آئے گی جس دن ہماری یہ تھوڑی سی قیادت انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگی, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بڑا ترقی کرے گا. میری آپ دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیشہ فیصل ٹاؤن کو اور مجھے مان بخشا, آپ ہمارے ساتھ رہے. جب بھی کبھی زندگی میں ضرورت پڑی, آدھی رات بھی فون کیا, آپ بھاگ آئے. تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اور اب ایک ہی چیز کا کام ہے, جس طرح میں باہر کی دنیا میں جاتا ہوں, ان کے جو سیل مین ہیں اتنی خدمت کرتے ہیں اپنی کلائنٹ کی, اتنا وزٹ کراتے ہیں, اتنی پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ آپ ایک چیز بیچنا چاہیں 2 لے کے آتے ہیں. وہ حال ہے. اب وہ کام ہے آپ نے کرنا کہ آپ لوگوں کو محنت کریں, وزٹ کریں. میں حالانکہ مجھے 2 اسٹنٹ پڑے, میں ہفتے کے پورے دن کام کرتا ہوں. کبھی کبھار ہے میں سنڈے کی چھٹی کرتا ہوں. میں ہر سیٹرڈے کو FT2 کا وزٹ کرتا ہوں, ہر جمعے کو میں FT1 کا وزٹ کر رہا ہوں, ہر بدھ کو میں فیصل ہل کا وزٹ کر رہا ہوں. اور بھی آپ کو بتا میری ہزاروں ذمہ داریاں ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری پوری کرتا ہوں. سب سے اچھا لینڈ بینک آپ کے پاس ہے. آپ جب چاہیں 10 پروجیکٹ نئے لے سکتے ہیں, جب چاہیں اسی میں 10 ایکسپینشن اور کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور اپنے لوگوں کو وزٹ کرائیں, اپنے کلائنٹ کو دلاسا دیں. اور جو سردار صاحب نے ایک بات کی, میں اس کو جاتے جاتے سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اربوں کے کام ہیں. اس کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے. آپ کو جو ہم نے کہا کر کے دکھا دیا, اسی طرح انشاءاللہ سڑکیں بنے گی, ایک ہائی معیار کا سارا کام ہوگا. تو آپ کی طرف سے ہمیں رسیٹ بھی آنکھیں بند کر کے ملنی چاہیے, جس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھانے کے بعد حقدار بھی ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے اینڈ پہ مسکراہٹے چہرے پہ لا کے کلیپیں کرتے ہیں, اور میں اس کا اختتام کرتا ہوں اپنی بات کا. بہت شکریہ.